مسیح کی سلامتی آج شام آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ خدا ان کی حضوری یہاں پر موجود ہے، آمین۔ کیونکہ ہم نے جس طور سے پرستش کی ہے اور جس طرح کا یہ ماحول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہوا نہیں چل رہی ہے بلکہ خدا کا روح القدس بھی یہاں پر جنبش کر رہا ہے، اور جس طرح سے یہ ہوا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بدنوں کو چھو کر گزر رہی ہے، پلیز اسی طرح سے خدا کے روح کو بھی فیل کیجئے، کیونکہ وہ آپ کو فردن فردن چھو رہا ہے، آمین۔ اور اس کے فنگر پرنٹس آج آپ کے اوپر موجود رہیں گے، ہاللیلویہ۔ ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں اس زبردست پریویلیج کے لیے، خدا کے کلام کو شیئر کر پانا اور آپ لوگوں کے سامنے آنا، اتنا زبردست پلیٹ فارم جہاں سے ہم ایک ہی وقت میں نہ صرف حاضر جماعت کے ساتھ آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد یقیناً ہمیشہ میں یہ لفظ بولتا ہوں اور ہمیشہ میرے اندر یہ رہتا ہے، خدا ممکن کرے کہ پھر ایک بار ان سے روبرو ملیں، خدا کے خادم ہمارے بزرگ انکل ریورنڈ نتانیل برکت صاحب، جن کا ویژن آج اس طرح سے بھرپور طور سے بڑھ رہا ہے، میرے بہت ہی محترم بھائی خدا کے خادم ریورنڈ سالک جان برکت کے لیے، جو بڑی وفاداری سے اور بڑی ذمہ داری سے اس بڑے کام کو سر انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ابتدا ہے اور اس سے آگے ابھی بہت کچھ موجود ہے جو خدا کے خادم کے اندر ہے اور ان کی رویا کا حصہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے ان تمام خدام کا جو یہاں پر موجود ہیں، بالخصوص خدا کے خادم پاسٹر ساجد صاحب کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے، پاسٹر عظیم رحمت صاحب کے لیے، بھائی معظم کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے گیت کی فرمائش کو بھی پورا کیا، سو خدا ان کی تعریف ہو۔ فوراً سے ہم آج اپنے سرمن کی طرف بڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ کلام کو شروع کیا جائے، کتنے ہیں؟ پلیز سوال غور سے سننا ہے اور جواب دینا ہے، پہلے نہیں بتانا۔ اچھا اس کا بھی جواب دے دیا کتنے ہیں، تو لوگوں نے بتا دیا کہ ہم اتنے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ کتنے ہیں جنہوں نے آج بھی ایسٹر منایا ہے؟ سوچ کے جواب دینا ہے نا؟ چلیں، تھینک یو جنہوں نے ہاتھ دکھائے ہیں۔ اینڈ پہ جا کر سرمن کے اختتام تک ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میں نے کیوں پوچھا ہے، کیونکہ ہم آلموسٹ سال میں ایک بار ایسٹر مناتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اور ایسٹر کا مطلب کیا ہے، یہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جانیں گے۔ سو میرے ساتھ دیکھیے گا کلام خدا میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت۔ کلام خدا یوں فرماتا ہے، پہلا باب 4 آیت، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے، قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یسوع مسیح کے لیے پال اس بات کو بیان کر رہا ہے، اور اگر صرف اسی آیت کے اوپر بات کروں اور ایکسیجیٹیکلی اس کو اگر کھولا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو بہت کچھ اس ایک آیت میں یا اس ایک جملے کے اندر، ایک لائن میں موجود ہے۔
لیکن ابتدا میں کچھ تھوڑی سی ٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کر کے تھوڑا سا اس کے تعلق سے سیکھ کر پھر ہم آگے بڑھیں گے اور پھر ہم مزید اس کے اوپر بات کریں گے کہ ایسٹر کیا ہے، ہم کیوں ایسٹر مناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، پلیز اس کو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے جو ایسٹر کا سرمن شیئر کیا ہے وہی آج میں شیئر کر رہا ہوں، نہیں، یہ بالکل نیا ہے، نئی بات ہے۔ اور جو پاکرو نے آج خاص طور پر آپ لوگوں کو اور جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بولا ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ آج ہم اس سے برکت بھی پائیں گے۔ آمین۔ آپ بھی برکت پا رہے ہیں؟ پریز دی لارڈ۔ سو نمبر 1، پہلی چیز جو اس ایک جملے کے اندر موجود ہے، دوبارہ میں اس کو پڑھ دوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت یہ یاد رہ جائے۔ کہتا ہے لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز وہ کہتا ہے according to the spirit of holiness، پاکیزگی کی کیا ہم نے پڑھا جی؟ روح کے اعتبار سے، پاکیزگی کی روح کے لیے جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی روح القدس کے ٹائٹل کے طور پر ہی استعمال ہوا ہے۔ پاکیزگی کی روح، یہ روح القدس کا، پاک روح کا ایک ٹائٹل ہے، لیکن کچھ مفسرین، کچھ علماء اس کے اوپر یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ پاکیزگی کی روح کا مطلب ہے مسیح کی الہی فطرت کو پیش کیا جانا۔ پلیز ان باتوں کو بڑا غور سے سیکھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب پولس رسول کہہ رہا ہے پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے، اس کا مطلب ہے وہ یسوع مسیح کی الہی فطرت کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ پھر کچھ ٹیچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسیح کی بے عیب تقدیس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح کس طرح سے جی اٹھا ہے؟ پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے۔ روح القدس کا ایک الہی کام ہوا ہے جس کے سبب سے یسوع مسیح مردوں میں سے جی لایا گیا ہے۔ سیکنڈ تھنگ جو میرے پاس اس کے اندر سے سامنے آتی ہے وہ ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے 3 چیزیں بیسک میں اس کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، قدرت اور بیٹا ٹھہرنا۔ سو سیکنڈ تھنگ ہے ود پاور، قدرت۔ اور قدرت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈیونامس۔ ڈیونامس وہی لفظ ہے جس سے ڈائنامائٹ نکلتا ہے، اور ڈائنامائٹ آپ میں سے بہت سارے جانتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تباہ کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو جب یسوع مسیح کے لیے وہ یہ لفظ یوز کر رہا ہے جی اٹھنے کی قدرت کے سبب، یہ قدرت کون سی ہے؟ یہ ڈائنامس ہے، یہ ڈائنامائٹ کائنڈ آف پاور ہے۔ اور اس کو جب میں ڈائنامس کی ایکسپلینیشن دیکھ رہا تھا تو یہ کہتا ہے ود a miraculous display of divine energy۔ پلیز میرے ساتھ رہیں۔ ڈائنامس کا مطلب ہے الہی توانائی کی معجزانہ قدرت کی نمائش۔ جب ہم میں نے یہ ایک چٹان ہے، اس کو گرانا ہے، میں نے اس کو توڑنا ہے، تو میں ہاتھ کا استعمال کروں گا
یا میں اگر کسی کو پاؤں سے کسی چیز کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں اپنے پیر کا استعمال کروں گا. اور ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ہم اوور آل اپنا پورے کا پورا زور، انرجی، اپنی توانائی، اس کو ساری کو اکٹھا کر کے اس ہاتھ کے اندر میں لے کر آؤں گا اور میں پورے زور کے ساتھ اس کو گرانے کی کوشش کروں گا. میری بات سمجھ رہی ہیں بہنیں؟ یعنی آپ جب کسی چیز کو دھکا لگاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے پورے باڈی کو کا زور ان ہاتھوں کے اندر لے کر آتے ہیں اور پھر آپ اس کو پش کرتے ہیں زور کے ساتھ. جب میں یہ کہہ رہا ہوں الہی توانائی کی معجزانہ قدرت، اس کا مطلب یہ ہے، اس سینیریو کو سمجھیے جب اس زمین کے اوپر آج سے 2000 سال قبل کیلوری کے پہاڑ کے اوپر ایک صلیب لٹکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک بے گناہ کیلوں سے جڑا گیا ہے. ہم اس کو محض خدا کے بیٹے کی مصلوبیت، ہمارے گناہوں کو اٹھا لینا یا اور چند ایک لفظ دے دیتے ہیں، لیکن اصل میں پلیز اس کو سمجھیں، ابلیس اپنی پوری توانائی کے ساتھ، شیطان اور اس کی ساری قدرت اکٹھی ہو کر اس لمحے کیلوری پر موجود ہے، کیونکہ اس کے سامنے آج اس کا سب سے بڑا ہدف ہے یسوع مسیح، جو خدا کا اکلوتا ہے، جو انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے، اٹھانے کے لیے آیا ہے، جو اس کا کفارہ دینے کے لیے آیا ہے، وہ آج موجود ہے. اور اگر یہ کام ہو گیا تو ابلیس جانتا ہے کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی، انسان کے اوپر سے میرا اختیار جاتا رہے گا، اس لیے وہ پورے زور کے ساتھ وہاں پر موجود ہے صرف ایک کام کرنے کے لیے. اور وہ کام کیا ہے؟ بے گناہ کو مصلوب کروا دیا جائے. اس کفارے کی ٹائمنگ سے پہلے فسح کے برے کے ذبح ہونے سے پہلے کسی نہ کسی طرح سے یسوع مسیح مر جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے لکھا ہے اس کے لیے، جب اس نے جان لیا کہ تمام باتیں پوری ہوئی تو اس نے کہا، یسوع مسیح نے کہا، کوئی مجھ سے میری جان کو چھینتا نہیں ہے، مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے. یسوع مسیح کی قبر کے اوپر جب عورتیں پہنچی تو انہوں نے، فرشتہ نے ان عورتوں کو کیا کہا؟ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق یسوع مسیح جو کچھ اس نے کہا تھا، جو کچھ اس کے منہ سے نکلا تھا، اس کے مطابق وہ جی اٹھا ہے. سو یسوع مسیح کے لیے کلام کے اندر ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، آسمان اور زمین تو ٹل سکتی ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. سو جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے اور جس کام کے لیے وہ آیا ہے، اس کو پورا کرنا ضرور ہے، اور وہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے مقرر کیا گیا ہے، ڈیسائیڈڈ ہے. سو میں کہہ رہا تھا، ابلیس پوری کوشش کے ساتھ، اپنے پورے جلال میں، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک ہی کام کے اوپر فوکسڈ ہے. ابلیس کی پوری توانائی ایک ہی کام کے اوپر فوکسڈ ہے، اور وہ یہ ہے، زندگی کو موت کے اندر مار دے. میرے اس لفظ کو یاد رکھیے گا، زندگی کو موت کے اندر لپیٹ لے یا ختم کر دے. یوحنا کہتا ہے اس میں زندگی تھی. یسوع مسیح نے کہا زندگی میں ہوں. اور ابلیس صلیب کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ وہ زندگی کو، زندگی کے منبع کو،
जिंदगी जिसमें से फूटती है उसको अंधेरे के अंदर, मौत के अंदर लपेटने की कोशिश कर रहा है। और यूहन्ना ही आगे कहते हैं उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है। सो इब्लीस जब अपने अंधेरे के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस मौत को लिए हुए उस जिंदगी के गिर्द लिपट गया, उसने उसको अपने अंदर कैद करने की कोशिश की, तब खुदा का इलाही हाथ, खुदा की तवानाई, इलाही तवानाई जिसकी मैं बात कर रहा था, डायनामिस, कुदरत, वो उस लम्हे जाहिर हुई। और वो जो अंधेरा उसको लपेटने की कोशिश कर रहा है, अपनी कुव्वत को उसके चौगिर्द ले आया है, जब वो जिंदगी खुदा के हाथ के वसीला से उसमें से जाहिर हुई और फूट निकली, अंधेरा उसके ऊपर अपनी गिरफ्त को कायम न रख सका और यीशु मसीह का जलाल हम तब देखते हैं। ये है ड्यूनामिस, पावर। इसके लिए वो कह रहा है जी उठने के सबब से कुदरत के साथ। कुछ मुफस्सरीन इसके लिए ये लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं कि जी उठने के सबब से, इसका मतलब ये है ये यीशु मसीह की यानी क्राइस्ट सनशिप को पेश करता है, यीशु मसीह के बेटे होने को पेश करता है। शैतान की हमाकत देख, प्लीज शैतान की हमाकत देखिए, वो किसको मारने की कोशिश कर रहा है? खुदा के इकलौते बेटे के ऊपर हाथ उठाने की जुर्रत की गई है। लेकिन चूंकि उसने कहा मैं खुदा का बेटा हूं, इसलिए मौत की जुर्रत नहीं है, इब्लीस के अंदर यह ताकत नहीं है कि वो उसको अपने अंदर ले सके। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो किसको पता है क्या आवाज आई थी? देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मैं समझता हूं अगर किसी ने सुना हो तो जब कब्र के अंदर से यीशु मसीह निकलकर बाहर आए होंगे तो ये भी पेश करता है, खुदा ने फरिश्तों को कहा होगा देखो ये मेरा प्यारा बेटा है, मौत इसको कैसे अपनी गिरफ्त में रख सकती है। मैं आज यहां बैठे और ऑनलाइन देखते हुए हर शख्स को कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, प्लीज मौत, बीमारी, हालात की जरूरत नहीं है वो आपको अपनी ग्रिप में रख सकें, क्योंकि जब खुदा का हाथ, कुदरत वाला हाथ अल्लाही तवानाई के साथ बढ़ेगा और जब वो आपको छुएगा, इब्लीस का जोर टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा होकर बिखर जाएगा और खुदा आपके लिए मौत में से जिंदगी को बर्पा कर देगा। हालेलुया। नेक्स्ट थिंग जो इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो कहता है जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। ठहरा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ग्रीक के अंदर वो है होरिजो। होरिजो, और होरिजो से हमारे पास जो लफ्ज है मौजूद है वो होरिजोन भी है। होरिजोन एक लाइन के लिए लफ्ज यूज किया जाता है। जब आप आसमान से जमीन को देखते हैं तो वो बाउंड्री लाइन जो जमीन को शो करती है कि ये जमीन की लाइन है, उसके लिए लफ्ज होरिजोन यूज हुआ है। और होरिजो का मतलब जो है वो है बाउंड, पाबंद करना या डिफाइन करना, यानी वजाहत करना या डिटरमाइन करना या लिमिट को हदूद को मुकर्रर कर देना। सो जब, प्लीज इस बात को समझे, जब वो कह रहा है खुदा का बेटा ठहरा, डिक्लेयर, इट्स मीन कि उसने इस बात को डिटरमाइन कर दिया
کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، آج وہ تمام ناقدین، وہ تمام یسوع مسیح کی سنشپ کے اوپر انگلی اٹھانے والے جو کہتے ہیں کہ کیوں اسے خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، ان کے لیے جواب یہ بھی بنتا ہے، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت نے ثابت کیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور کسی کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے، یہ شرف نہیں ہے کہ وہ قبر کے اندر گیا ہو، مر گیا ہو، کفن میں بند ہو اور وہ جی اٹھے۔ صرف ایک ہی ہے جس کی قبر خالی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس سے خدا خوش ہے۔ سو یہاں پر لکھا ہے ہوریزو، اور اس کے لیے جو میں نے کہا کہ وہ ڈٹرمائن تعین کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ سو مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت، یہ الہی، پلیز لفظ لے لیجئے، یہ الہی ثبوت ہے، یہ ڈیوائن پروف ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کی بے گناہی کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے، کیونکہ وہ گنہگار نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا۔ پھر یسوع مسیح کے اپنے کہے گئے دعوے جو اس نے اپنے تعلق سے کیے، یہ ان کی سچائی کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کے تعلق سے ان تمام پیشن گوئیوں کو کی فلفلمنٹ کا، پورے ہونے کا بھی احاطہ کرتا ہے کہ وہ اس بات کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ I am the son of God۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ میں دوبارہ نہیں سی کہنا، لیکن ہاللویا آئی بہت ٹھنڈی ہے، وہ پیچھے تک پلیز، ہاللویا، پریز دا لارڈ۔ ہماری پرابلم یہ ہے، ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کو بولتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جو خدا کی قدرت ہے وہ کام کرتی ہے۔ جب آپ اس کو اپنے اندر لے کر اپنے منہ سے اس کو بولتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی زبان سے ان پہاڑوں کو کہتے ہیں میرا یسوع زندہ ہے، تو کون ہوتا ہے میرے سامنے مردگی کو کھڑا کرنے والا؟ وہ مردگی اسی لمحے دم توڑ جائے گی۔ میں اکثر یہ سنتا ہوں، بعض یہ شیطان نہیں کچھ کرنے دیتا۔ او بھائی، اس میں تو زور ہی نہیں ہے کہ وہ نہ کچھ کرنے دے۔ میں شیطان کو ہارا ہوا، شکست خوردہ، پنجابی کہتے ہیں مریڑا جیا، ٹلا جیا، آخری دموں پر ہے وہ، اس کے اندر اوقات نہیں ہے اس کی کہ وہ ایک مسیحی، پلیز لفظ سنیے، ایک مسیحی کو چھو سکے۔ پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ ایک اور سوال آپ کو کے لیے چھوڑے دیتا ہوں، کتنے ہیں جو مانتے ہیں مسیح جی اٹھا؟ آمین، پریز دا لارڈ۔ لیکن کتنے ہیں جو یہ بھی مانتے ہیں کیا مسیحی جی اٹھا؟ پلیز آج اس سوال کو بھی ساتھ لے کر جائیے گا۔ مسیح تو جی اٹھا، لیکن آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، کیا مسیحی جی اٹھا؟ پال کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور جب وہ زندہ ہو گیا تو پھر وہ کہتا ہے ہن مرنا میرے لیے نفع ہو گیا۔ مسیحی اگر آپ جی نہیں اٹھیں گے اس کے ساتھ، آپ اس کے جلال کا حصہ بھی نہیں بن پائیں گے۔ تو محض بیٹھنا، آنا، تالی بجانا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنی زبان سے بولنا ہے، کہنا ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے۔ سو نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، اس کے بیٹے ہونے کا، اس کی قدرت کا یہ ثبوت ہے، اور ان ناقابل تسخیر ثبوت میں اور چند ایک لفظ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ اس کی پاکیزگی کا ثبوت ہے۔
پیورٹی آف کرائسٹ کو یہ پیش کرتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پھر اس کی بے گناہی کو، اس کی معصومیت کو پیش کرتا ہے. یسوع مسیح کے اندر الہی فطرت کو پیش کرتا ہے. نمبر نیکسٹ، یہ ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وعدہ شدہ مسیح ہے، حقیقی مسیحا ہے. پھر اگر آپ اس کو پیچھے سے پڑھیں گے دوسری تیسری آیت سے پہلے باب کی، تو وہ اس کو کہتا ہے وہ نسل کے اعتبار سے داؤد کا بیٹا. یعنی جب آپ اس کے جسم کی بات کرتے ہیں، بشریت کی بات کرتے ہیں، تو وہ داؤد کی نسل سے، داؤد کا بیٹا. اس کا مطلب ہے وہ اسرائیل کے تخت پر حکومت کرنے کے قابل ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹھہرا ہے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو روح میں جی اٹھتے ہوئے، مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اور خدا کے بیٹے ہونے کے سبب سے ہم اس کو خدا کے ساتھ تخت پر دیکھتے ہیں. اور مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب کی 6 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا برہ دیکھا. اور پھر 12ویں آیت کے اندر وہ جا کر کہتا ہے وہ سب بلند آواز سے کہتے تھے ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. یہاں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جب آپ لوگ آسمان پر ہوں گے، جب ہم سب جلالی بدنوں میں ہوں گے، ہمارے جسم، اس ناقص جسم کے سارے نشان، کہیں کسی کے چہرے کے اوپر چوٹ کا نشان ہے، کسی کی بازو، جسم کے کسی بھی حصے پر زخم کا نشان ہے. جب آپ جلالی بدن میں ہوں گے وہ نشان ختم ہو جائیں گے. یہ بیوٹی ہوگی آپ کے بدنوں کی. لیکن جب آپ آسمان پر ہوں گے، ہمارے گناہوں کے، ہماری گندگی کے وہ زخم جو اس برے کے اوپر لگے، وہ اب عبدالآباد اس کے اوپر نظر آتے رہیں گے. اسی لیے یہ سایہ کہتا ہے وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور گویا رنج کا آشنا تھا. اور پھر آگے چل کر وہ اس کو کہتا ہے اور اس کی کچھ قدر نہ جانی. پلیز میرے عزیزوں، اس نے ہمارے زخم اٹھائے ہیں، اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا ہے، اس نے ہماری تکلیفیں اپنے اوپر لی ہیں. اس کی قدر کیجئے، اس کی رسپیکٹ کیجئے. آئیں آج ہم ان 4 جانداروں، 24 بزرگوں، آسمان کے فرشتوں، کروبیم کے ساتھ مل کر اس تخت کے مرکز میں موجود خدا کے ذبح کیے ہوئے برے کے سامنے جھک جائیں. اپنے اپنے خلوت خانوں میں، اپنے اپنے بیڈ رومز میں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جب آپ کسی بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جھکائیے، اس برے کے اوپر نظر کیجئے جو ذبح کیا ہوا ہے لیکن کھڑا ہے. اس نے کہا ہاں میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. کوئی میرے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا. جب آپ اس ذبح کیے ہوئے برے کے سامنے جھک جائیں گے اور اسے کہیں گے ساری قدرت، حکمت، جلال، عزت، تمجید تیرے لیے ہے، یقین کیجئے وہ ذبح کیا ہوا برہ اپنے جی اٹھنے کی قدرت آپ میں جاری کرے گا. اور جب اس کی جی اٹھنے کی قدرت آپ میں جاری ہوگی، ساری مردگی آٹومیٹکلی جاتی رہے گی. آمین. سو نیکسٹ جو میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج آپ نے ایسٹر منایا ہے اور 4-5 ہاتھ آلموسٹ اس پنڈال میں کھڑے ہوئے تھے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کہنے والے جو مرضی کہتے رہیں ایسٹر کیا ہے. ایسٹر لفظ اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، جو مرضی کہتے رہیں. لیکن میرے لیے ایسٹر کیا ہے؟ میرے لیے ایسٹر یہ ہے مسیح نے دکھ سہا، مصلوب ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ میرے لیے ایسٹر ہے. سو ہمارے لیے ہر روز ایسٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسٹر کا لفظ جو ہے یہ ایسٹ سے آتا ہے. ایسٹ کا مطلب مشرق،
اور مشرق کا مطلب ہے سورج کا نکلنا. اور اگر آپ ہر روز ایسٹر مناتے ہیں, دیٹس مین ایسٹر کا مطلب جو نکل کر آتا ہے وہ آتا ہے نیا, a new day, ایک نیا دن, یا اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں نیو بگننگ, نیا آغاز. اور اس کو اگر میں ایک اور خوبصورت لفظ دے سکوں, پاؤں پھٹنے سے نئی سحر کا آغاز ہو جانا. اندھیرے جب چاروں اور چھا جاتے ہیں تو مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت اس گور اندھیرے کے اندر, ڈارکنس کے اندر جب روشنی ہوتی ہے تو وہ روشنی کا سینہ چیر کر اس اندھیرے کے اندر سے ظاہر ہو جاتی ہے. آپ کی راتوں کو اگر کوئی منور کر سکتا ہے, آپ کے شب کے اندھیرے کوئی ختم کر سکتا ہے, تو وہ مسیح کا جی اٹھنا ہے. سو ایسٹر کیا ہے؟ پلیز اس کو فوراً سے لیتے جائیے گا میرے ساتھ سے, اور اگلے 5 سے 7 منٹ میں ہم اس کو کلوز کر دیں گے. ایسٹر کیا ہے؟ ایسٹر مینس کہ وہ گریٹسٹ اینمی, وہ سب سے بڑا دشمن, موت جو بے لگام ہے, جو سب کو آ جاتی ہے, جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. بادشاہ بھی آئے اور مر گئے, نبی, پیغمبر, ہر بڑا چھوٹا اس کے خوف میں زندگی گزارتا ہے. آج اس سب سے بڑے اینمی کو, دشمن کو بھی لفظ بولنے جا رہا ہوں, مار دیا گیا ہے. اور کلام کہتا ہے سب سے آخر میں اس موت کو ختم کر دیا جائے گا. یہ شکست خوردہ ہے لیکن اینڈ پر یہ ختم کر. اچھا, موت صرف انسانی باڈی کو نہیں آتی, پلیز جتنے لوگ یہاں پر, موت صرف آپ کے جسم کو نہیں آتی, موت ہمارے رشتوں کو بھی آ جاتی ہے. ہمارے اچھے بھلے ہیلدی رشتے مر جاتے ہیں. موت ہمارے حالات کو آ جاتی. بھائی صاحب, چنگے بھلے حالات, اچھی بھلی انکم کا آرندی سی, ایک دم سمجھ نہیں آئی کی ہوا, بیسیکلی موت نے تیرے حالات کو کھا لیا. موت تیرے حالات کو کھا گئی ہے. موت آپ کے ٹرسٹ کو کھا جاتی ہے. موت آپ کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے, مار دیتی ہے. موت آپ کے ہوپ کو, امید کو ختم کر دیتی ہے, کھا جاتی ہے. لیکن خوشخبری یہ ہے, ایسٹر کا مطلب یہ ہے کہ اب موت اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہی ہے, اور اس کے اندر وہ زور نہیں رہا ہے کہ وہ تیرے حالات کو کھائے, وہ تیری بیماری کے اندر تجھے خوف زدہ کرے, نا امید کرے, تیرے ایمان کو شیک کرے, بلکہ اب وہ خود میں ڈری اور سہمی ہوئی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے جن میں مسیح زندہ ہو جاتا ہے ان کے لیے میں ہی فائدے کا باعث ہو جاتی ہوں, کیونکہ جو اس کو اب دھندلا سا دیکھتے ہیں پھر اس کو جا کر روبرو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. سو گناہ کی مزدوری موت, لیکن جو مسیح میں آ جاتا ہے وہ گناہ کار ہی نہیں. لکھا ہے جس میں مسیح کا تخم ہے, خدا کا تخم ہے, اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. موت آپ کے لیے مغلوب ہو جاتی ہے, آپ کے نیچے چلی جاتی ہے. شریعت کے الزام, حکومتیں, اختیار آپ کے اوپر سے چلے جاتے ہیں. ایسٹر کا مطلب یہ ہے. ایسٹر کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی عظیم اور جلالی قدرت جس کا پورا ظہور اس زمین نے دیکھا تھا. لکھا ہے چٹانیں دھڑک گئیں, پتھر لڑک گئے, قبر کے اندر پڑا ہوا کفن خود بخود خالی ہو گیا. قبر کے اندھیروں میں نور چمک اٹھا اور خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہے ایسٹر. اور میں اس کو آج آپ کے لیے جب کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ نے ایسٹر کو منایا ہے, ہر روز ایسٹر کو منانا ہے, اور وہ کس طرح سے منانا ہے, آپ کے حالات, آپ کی بیماری, آپ کی مشکل جو آپ کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہے, اس کو کہیے چونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا, اس لیے میں اس جی اٹھنے کی قدرت کو تیرے اوپر کلیم کرتا ہوں, اور یقین کیجئے وہ پہاڑ آپ کے سامنے سے سرک جائیں گے, پتھر خود بخود لڑک جائیں گے, موت کے گہرے اندھیرے آپ کے اوپر سے جاتے رہیں گے, سمندروں کی حدودیں مقرر کر دی جائیں گی. ایلیا کا معجزہ آگ کو نازل کرنا, موسیٰ کے پاس کمال معجزہ, سمندر 2 ٹکڑے ہو گئے.
اور کئی ایک معجزے میں آپ کو عہد عتیق کے اندر سے گنوا سکتا ہوں، لیکن پوری کی پوری بائبل کے اندر پیدائش سے مکاشفہ تک، پلیز میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں، پیدائش سے مکاشفہ تک اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے. اور خدا کی قدرت کا عروج اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ وہی لمحہ ہے جب اس نے اپنے اکلوتے کو مردوں میں سے زندہ کیا اور قبر کے زور کو توڑ دیا. اور اگر اس نے اس کو جلایا ہے، اگر اس کو زندہ کیا ہے، تو وہ ہمیں بھی مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے. صرف ہمیں شاؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے. یریکو کی دیواریں تھوڑے چھینیاں نہ نہیں ڈگنیاں، ہتھیار کام نہیں آئیں گے، تیری کوئی فنکاری ادھر نہیں چلے گی. صرف جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن. 6 دن تک خاموش چکر لگاتا رہے. اگر حالات خراب ہو جائیں تو بعض اوقات ہمیں خاموش بیٹھ کر خدا کی آواز کو سننا ہے. لیکن جب خدا کہے، اس نے کہا لیکن 7ویں دن جب تو میوزک کی آواز سنے، جب تیرے کانوں میں کھرنا، نیم اور دوسرے نرسنگے اور یہ وہ سب آوازیں تیرے کانوں میں آئیں، تو پھر زور سے للکارنا شروع کر دینا. اور لکھا ہے جب وہ للکارے تو وہ یریکو کی دیواریں اپنی بنیادوں تک گر پڑی. آج کمی کہاں پر ہے؟ ہمارے بولنے میں. تالی بجانی تو سارے رل کے بجاؤ. پریز دا لارڈ. وہ ایسے اینج لگ رہے ہیں جو ٹامی ٹامی بارش ہو رہی ہے. سارے رل کے بجاؤ تاکہ زور دی بارش. لکھا ہے زور کی آندھی کا سناٹا. تو آج ہم زور کی بارش کا ایکسپیرینس کریں. زوردار تالیاں جب بجتی ہیں، نہیں کیا نہیں سی ویسے، چلیں بجائیں پھر دوبارہ بجائیں. پریز دا لارڈ. جسٹ لاسٹ ایک دو اور چیزیں آپ کے ساتھ. ایسٹر کا مطلب ہے، متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں. ایسٹر کا مطلب ہے، پلیز سپیڈ سے بولوں گا، دل کے غریب آسمان کی بادشاہی پا گئے ہیں. ایسٹر کا مطلب ہے غمگین کو تسلی مل گئی ہے. ایسٹر کا مطلب ہے حلیموں کو زمین کی وراثت دے دی گئی ہے. ایسٹر کا مطلب ہے راست بازی کے بھوکے اور پیاسے آسودہ ہو گئے ہیں. جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھ سکیں گے. خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے اور وہ خدا کے بیٹے بن گئے ہیں. ایسٹر کا مطلب ہے غریبوں کو خوشخبری دے دی گئی ہے. غریبوں کو خوشخبری دے دی گئی ہے. کوئی لوکل گورنمنٹ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی بھی آپ کو یہ خوشخبری نہیں دے سکتا ہے، لیکن ایسٹر آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے تیرا یسوع زندہ ہوا ہے اور آسمان کے خزانے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں. آسمان کے خزانے، اس کی بادشاہی تمہاری ہو گئی ہے. ایسٹر کا مطلب یہ ہے قیدیوں کو رہائی کا مژدہ دے دیا گیا ہے. ایسٹر کا مطلب یہ ہے اندھو بینائی پاؤ، تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں. جو بیماری سے، بوجھ سے، حالات سے مارے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، ان کو آزاد کر دیا گیا ہے. اور ایسٹر کا مطلب یہ بھی ہے ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس زمین کے اوپر 1000 سال تک بادشاہی کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ عبدالآباد رہنے والے ہیں. ایسٹر کا مطلب ہے، پلیز اس سنٹنس کو اپنے پاس لیجئے گا، ایسٹر کا مطلب ہے موت جو سب سے طاقتور سمجھی جاتی تھی، موت نہیں، اب پلیز محبت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. اور خدا کے ایک خادم ہے کیت میک گاہم، وہ کہتے ہیں جو سب سے پہلا ایسٹر ہے آج سے 2000 سال قبل جو ہوا، اس میں بیسیکلی کیا ہوا، زندگی اور محبت کا زندگی اور محبت کو کوئی موت نہیں ہوتی. اگر آپ کہتے ہیں زندگی اور محبت تو ان کو کبھی کوئی موت نہیں ہوتی. زندگی کو، یہ لاسٹ سینٹینس آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، زندگی کو کوئی مار نہیں سکتا. آمین. اگر آج آپ زندگی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو پھر اس کو کوئی مار نہیں سکے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے، یسوع مسیح نے کہا کیونکہ میں جیتا ہوں
तुम भी जीते रहोगे। ईस्टर का मतलब है मेरे अजीजों, अजीम उम्मीद का हमारे बदनों के अंदर जारी हो जाना। ईस्टर का मतलब है यीशु मसीह हमें हमारी सारी बीमारियों से, हमारे सारे हालात से, हमारी सारे खौफ से, इब्लीस की सारी गिरफ्त से, उसके मजबूत पंजों से छुड़ाने में कादिर है। हमें वहां से आजाद करेगा, रिहा करेगा और अपने साथ हमें तख्त पर बिठा लेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला, क्या आज आपने ईस्टर मनाया है? मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज साल में एक दिन ईस्टर नहीं मनाना। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। साल च कितनी बारी गाने असी? एक दिन। हर सुबह प्लीज चर्च, हर सुबह जब आपकी आंख खुले तो पहला जुमला जो आपकी जुबान से निकले या पहला गीत जो आप बोलें वो ये होना चाहिए, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। और जब आप ये बोलेंगे, यकीन कीजिए आपके इर्द गिर्द जो मौत के साए हैं वो खुद ब खुद दम तोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा, इसको पता है कि जिंदगी क्या होती है, ये जिंदगी को जानता है। और जिंदगी क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। सो लम्हे हैं कि हम दुआ करेंगे। प्लीज सब आंखें बंद हो जाएं, अपने सरों को झुकाइए। आए चंद लम्हों के लिए हम गौर करें अपनी जिंदगियों के ऊपर। और मैंने आपको बार बार बोला है ये बात कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी किसी भी तरह से आप मुर्दगी को फील करते हैं, किसी भी तरह से आप दुख के अंदर हैं, हालात आपको डरा रहे हैं, प्लीज आंखें बंद किए हुए, सर झुकाए हुए आज जरा गौर करना शुरू कीजिए। क्या मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और मैं उसके साथ जी उठा? क्या उसके जी उठने की कुदरत मुझ में काम करती है? अगर नहीं करती है तो आज उसको खुद में मांगिए, जारी कीजिए। प्लीज जितने लोग हैं, जब तक आप खामोश रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें अपने यरू के ऊपर ललकारना है। प्लीज मेरे भाई, अगर तू चाहता है कि आज बंधन टूटे, मेरी बहन अगर तेरी बीमारी आज खत्म होनी है तो तुझे अपनी जुबान से शाउट करना है, तुझे ललकारना है बीमारी के ऊपर और यकीन करना है कि वो बीमारी, वो हालात आपके सामने दम तोड़ेंगे। मौत, कब्र, पैताल यीशु मसीह को अपनी गिरफ्त में नहीं रख सके। लिखा है वो मौत के बंध तोड़कर जी उठा और वो आज तेरी बीमारी के बंध भी तोड़ सकता है। वो आज तेरे हालात के बंध भी तोड़ सकता है। गरीबी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो खत्म हो सकती है क्योंकि यीशु मसीह में ये कुदरत पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी आवाज बहुत कम सुन पा रहा हूं, प्लीज शाउट कीजिए। खुदा की हुजूरी में अपने जुमले, अपने लफ्ज, अपने अल्फाज देना शुरू कीजिए, उसे कहना शुरू कीजिए। और आप दुआ नहीं कर पा रहे हैं, आए कहिए मेरा यीशु जिंदा है, इसलिए बीमारी तुझे मरना होगा, तुझे खत्म होना होगा। मैं आज शिफा को जिंदा होते हुए देख रही हूं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर मौत है, मौत डरा रही है, तो आप उसको कहिए मेरा यीशु जिंदा है, मौत तू हारेगी, तू शिकस्त खाएगी। आपको डॉक्टर्स ने कह दिया है ना उम्मीदी है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके लिए उम्मीद है कि कब्र खाली है और कब्र में रखा गया बदन जी उठा है, आसमान पर है और वो आपको देख रहा है। और अगर आज अभी राइट नाउ आप उस जी उठने की कुदरत को और उस डायनामिक्स को, अल्लाही हाथ को, उस तवानाई को रिसीव करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, 2 स्टेप्स आपको करने होंगे। नंबर 1, आपको अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वो लोग जो आज उस अल्लाही तवानाई को अपनी बॉडी के अंदर रिसीव करना चाहते हैं, वो अपने पांव पर खड़े हो जाइए प्लीज, प्लीज, टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए। और नंबर 2, आपको अपनी बीमारी के ऊपर ललकारना होगा,
उस यरू की दीवार की मानिद गिराना होगा, उस समुद्र की मानिद उसको टुकड़ों में बांट देना होगा। रूहुल कुछ की आग आएगी और सारी बीमारी जाती रहेगी, हालात बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ला तब्दील है। इसलिए जब वो आता है तो वो बदल देता है, खुद तब्दील नहीं होता है। इसलिए मेरे अजीजों, आए ये फिजा आपकी दुआओं से, आपकी शुक्रगुजारी से गूंज जाए। प्लीज लाउडली अपनी बीमारी के ऊपर बोलना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए, और खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आए अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, उस तख्त की तरफ बढ़िए जिसमें ज़बा किया हुआ बर्रा मरकस में मौजूद है। हालेलुया। उसको छूने की कोशिश कीजिए। आज सारी बीमारियां जो साल से आपके अंदर थी, यीशु की जी उठने की कुदरत के सबब से अभी आपके बंधनों को छोड़ देंगी। यस, हालेलुया। मैं बीमारियों को दम तोड़ते हुए देख रहा हूं। मैं यहां पर देख रहा हूं इब्लीस की जादूगरी की अरवा यहां पर दम तोड़ रही हैं। बदरूहें यीशु के नाम से आपके बदनों को छोड़ रही हैं। स्पेसिफिकली मैं महसूस कर रहा हूं वो जादूगरी के अनासर जो आपकी जिंदगी के साथ है। मैं यहां पर किसी एक बहन को देख रहा हूं जो जादूगरी के अंदर दुख उठा रही है, मुसीबत में है। आज तेरे अंदर से इब्लीस का ये असर जा रहा है यीशु के नाम से। खुदा का बेटा अपनी जी उठने की कुदरत से तेरे अंदर जिंदगी को बर्पा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, आओ जिंदगी के मंबा और मबदा को छू लो, छूइए उसे, छूइए उसे। आपकी जॉब आपके लिए बरकत का बाइस हो जाएगी। तेरा थोड़ा सा माल तेरे लिए बहुत हो जाएगा। तेरे घर के अंदर ना चाकी जाती रहेगी, रिश्तों की मुर्दगी खत्म हो जाएगी। बीवी शौहर और शौहर बीवी के ताबे हो जाएंगे, मोहब्बत फिर से आ जाएगी। तेरे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं मरेगा, तेरे बच्चे अपनी पूरी उम्र को एंजॉय करेंगे। तेरा खानदान बाबरकत घराना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बोल सकते हैं तो प्लीज हम 20 या 30 सेकंड्स के लिए मैं चाहूंगा हम गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। जस्ट फॉर हाफ मिनट, सिर्फ आधे मिनट के लिए आए गैर जुबानों में इस फिजा को, इसके अंदर मौक्कलों को ऑर्डर कीजिए। वो सारी बादरवाह जो आपके साथ साथ मूव कर रही हैं उनको ऑर्डर कीजिए। आज हुक्म देना है हमने, तरले नहीं डालने हैं, रिक्वेस्ट नहीं करनी है, हम हुक्म करेंगे और इब्लीस को भागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इरा रा 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 बाबा रा सा थोरी अरबा फिमा रभा रा सा था राबा नाला रा फिमोरो सतोरी अरबा नाला रा 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 हिमा भाभा ला रा फिबीरियो रोसतो रो 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 रो। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूं बाप, इस तेरे जी उठने की कुदरत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खुदा के बेटे होने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि जी उठने के सबब से तू खुदा का इकलौता हो गया और हमें खुदा के बेटे और बेटियां बना दिया। और खुदा के बेटे और बेटियों को मौत अपने काबू में नहीं रख सकती है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा के बेटे और बेटियों पर जादूगरी काम नहीं कर सकती है, इब्लीस काम नहीं कर सकता है, बीमारी कामयाब नहीं हो सकती है, हालात हमारे सामने पहाड़ नहीं बन सकते हैं। मैं यीशु के नाम से इन जिंदगियों के पहाड़ों को आज शाम रेजा रेजा होने का हुक्म देता हूं। यीशु के नाम में पहाड़ों अपनी जगह से खत्म हो जाओ। मौत के बंद यीशु के नाम से खुल जाएं। प्रेज द लॉर्ड,
तेरा इलाही हाथ अपनी पूरी तवानाई के साथ बढ़े और इन सब जहनों को, इन सब सरों को, इन सब उठे हुए हाथों को छू जाए। इन हाथों को छू यीशु, छू यीशु, छू यीशु। हालेलुया। आज जलाली काम कर, बड़े मौजज़ात, मैं आसमान से मौजज़ात को उतरता हुआ आपके सरों के ऊपर देख रहा हूं। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को मैं यहां पर देख रहा हूं। मैं आसमान से खुदा के खजानों के बहाव को, उसके सैलाब को आपके ऊपर देख रहा हूं। रिसीव कीजिए, प्लीज रिसीव कीजिए। खुदा आज आपको फाइनेंशियली बरकत दे रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे लिए खुदा की तरफ से आज शाम खास तोहफा है। खुदा तेरी जिंदगी में माली खुशहाली को लेकर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तेरी हदूद को एक्सपैंड करने जा रहा है। खुदा तुझे बाबरकत करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी इस जबरदस्त हुजूरी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। लोगों ने बरकत पाई है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बीमारियां दम तोड़ गई, तेरा शुक्र हो। बदरूहें कांपी, डरी और भाग गई, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालात बदल गए, यीशु के नाम से हम आमीन बोलते हैं कि हालात बदल गए हैं। हम फिर से गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि तूने हमें अपने इलाही खजानों से माला माल कर दिया है। हम तेरी फरावानी को, हम तेरी कसरत को एंजॉय करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं इस चर्च के लिए तेरी बरकत को, तेरे फजल को, तेरे ताजा मसा को आज शाम रिलीज करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो जो हमें फेसबुक, यूट्यूब, बरकत टीवी के ऊपर लाइव देख रहे हैं, घरों के अंदर यीशु के नाम से आज इन घरों के अंदर जलाली काम होना शुरू हो जाए। अंधेरे की सारी बदरवाह यीशु के नाम से इन घरानों को छोड़ दे। हालेलुया। तेरा नूर चमके और अंधेरे चीरे जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो। हम सब मिलकर तेरे खादिम के लिए, रेवरेंड सालिक जॉन बरकत के लिए दुआ करते हैं। इस विजन के लिए दुआ करते हैं। आने वाले दिनों के प्रोजेक्ट्स के लिए दुआ करते हैं। बरकत टीवी की हदूद को एक्सपैंड करते हैं। क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान को हम एक्सपैंड करते हैं। और हम इस पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को आम होते हुए देखते हैं। वो जी उठा है और मौत में जिंदगी गुजारने वालों के लिए मौजूदा कि जिंदगी तुम्हारे लिए जारी है। अब जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं आबे हयात से उसे मुफ्त दूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।